بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ اکرام کی سیرت و کردار، حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، اور آج ہم جس عظیم صحابی رسول پر گفتگو کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں، ان کی بابت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑے قاری قرآن جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حدیث مصطفیٰ گواہ ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر سب سے مہربان ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا اور ان میں سب سے زیادہ حیادار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور کریم آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑے قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا علم میراث کو سب سے زیادہ جاننے والے فرمایا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے میری امت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، اور میری امت میں میرا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑے قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو قاری العصر ہیں، شمس القرہ ہیں اور قمر القرہ ہیں۔ انہی کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تشریف فرما ہیں، ہمارے پروگرام کی جو جان ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، آج عظیم قاری قرآن کے حوالے سے پروگرام ہو رہا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بابت میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھو۔ فرمایا یا تو عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، یا معاذ بن جبل سے سیکھو، یا فرمایا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو، اور پھر فرمایا اگر سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے قرآن سیکھو۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ۔ حامداً و مصلیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بڑی پیاری ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جن کی پہچان اللہ کا قرآن ہے، کیا کہنے، کیا خوبصورت جملہ دیا جی، اللہ کا کلام جن کی پہچان، اور جن کو امت کا سب سے بڑا قاری خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، کیا کہنے، جنہیں قرآن خود نبی مکرم پڑھائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں قرآن سنائیں، واہ واہ واہ، جن سے میرے آقا دور فرمائیں، خود سنیں، واہ واہ، سناتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ سبحان اللہ، حضور حضرت ابی بن کعب سے دور کیا کرتے تھے۔ وہ ہیں سید المسلمین، ان کا لقب سید المسلمین، سید الانصار، اللہ، سید القرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ تاج میرے آقا نے سجائے، سید المسلمین، سید الانصار، جی، سید القرہ، واہ واہ واہ، ابو المنذر، ابو الطفیل، حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو خزرج کی شاخ بنو نجار کے جو ذیلی قبیلہ تھا بنو حدیلہ، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام تو کعب، والدہ کا نام سہیلہ، صاد کے ساتھ۔ جی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کی مجلس میں، اتنے میں ایک شخص آیا اور بڑا نورانی چہرہ ہے، چمکدار صورت والا، اشاش بشاش، انتہائی ادب احترام سے سلام عرض کیا اور چپکے سے بیٹھ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جی،
جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو زبان رسالت سے وہ کلام الہی کے الفاظ جاری ہو جاتے جو نازل ہو رہے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بعض اہل علم نے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ سورہ بینہ نازل ہو رہی تھی، جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاوت فرمانے لگے۔ صحیح، کیا منظر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ وما ینطق عن الہوا کی زبان سے جب کلام الہی کے الفاظ موتیوں کی صورت میں نکل رہے ہوں گے، کیا کہنے، پتیوں کی صورت میں جڑ رہے ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ واہ واہ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ سبحان اللہ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کلام کو نازل کرنے والا رب العالمین، لانے والا روح الامین، اور وصول فرمانے والا رحمت للعالمین، کیا کہنے، سبحان اللہ، بلسان عربی مبین، جی اور عربی زبان کے اندر۔ علامہ نے کہا کتاب زندہ آہا، قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، نوع انسارا پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ عالمین، واہ واہ واہ، کہا کہ سبحان وہ اللہ، زندہ کتاب قرآن حکیم ہے جس کے فکر و فلسفہ پر کبھی زوال نہیں آ رہا۔ جی اقبال نے کہا کہ ہر کتاب کی فکر، ہر کتاب کا فلسفہ ایک نہ ایک دن جا کے آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، لیکن کہا کائنات عالم کی واحد کتاب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرح کے نورانی سینے پر نازل ہونے والی، قلب مصطفیٰ پر نازل ہونے والی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ہے، جو ہر دور کے ساتھ اپ ڈیٹ رہے گی، واہ مرور ایام اور گردش زمان کے ساتھ اس کی فکر، اس کا فلسفہ، اس کا پیغام کبھی بھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوگا، ایکسپائر نہیں ہوگا، جی، بلکہ اپ ڈیٹ رہے گا، حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہے گا۔ یوں لگے گا جیسے یہ کتاب آج کے زمانہ میں اور آج کے حالات کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ بلکہ مفتی صاحب یہ ایسا بحر علم ہے کہ جوں غواصی اس میں اترتے چلے جائیں گے، گہرے نایاب لے کر نکلتے رہیں گے۔ بے شک ایسا ہے، اس کا کوئی سمندر ہی نہیں ہے، واہ واہ واہ، کنارہ ہی نہیں۔ ہماری اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے اس سمندر کا۔ جی ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس سے تعلق نہ جوڑیں، ہم ربط نہ بنائیں، ہم اپنا ناطہ نہ پیدا کریں، ہم اس بحر بے کرام غواصی نہ کریں، جی، ہم وہاں سپیوں سے موتی نہ نکال سکیں، واہ واہ واہ، یہ ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ادروائز جنہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا ہے انہوں نے تو ہر چیز کا حل اور ہر مسئلے کا جواب انہوں نے قرآن سے ڈھونڈ کے اسی وقت سامنے رکھ دیا ہے۔ کیا کہنے، یہ اس پر سبحان بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اگلے سیگمنٹ میں جا کے کچھ عرض کر دیں گے جی، کہ قرآن کا جو دعویٰ آپ نے جو پہلے انٹرو میں کہا ہے کہ ہر رتب و یابس کا واہ واہ واہ، ذکر قرآن میں ہے، ہر تارہ اور خشک کا ذکر قرآن میں ہے، کیا کہنے، اور کائنات کی ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ صرف محض کلیم نہیں ہے، جی، یہ محض ادعا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ امر لا بدی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، اور پریکٹیکلی یہ جو ہمارے اسلاف تھے انہوں نے کر کے دکھایا ہے، جی، بے انہوں شک، نے اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن سے ڈھونڈ کے دکھایا۔ کوئی واقعہ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے قرآن سے نکال کے دکھا دیا ہے کہ اس کا یہاں ذکر موجود ہے، کیا اس کی کہنے، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ایک مثال میں ذکر کر کے واپس آ جاتا ہوں، بسم حضرت اللہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو یہ ہم بات اسی تناظر میں کر رہے ہیں، چونکہ قاری قرآن کی بات ہے، امت کے سب سے بڑے قاری کی، سب سے عظیم واہ قاری واہ کی بات، واہ واہ، اس قاری قرآن کی بات ہے جس کی قرات کو میرے آقا رک کے سنا کرتے تھے۔ کیا کہنے، حضور سبحان صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہوئے قدم رک جایا کرتے تھے حضرت ابی بن کعب کی قرات کو سننے کے لیے۔ تو اب قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو اپنی پہچان بنائیں، قرآن میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں، قرآن کو ہم کتاب ثواب صرف نہ بنا دیں بلکہ کتاب انقلاب سمجھیں، وہ ضابطۂ حیات ہے۔ اقبال نے یہی کہا ہے کہ نو انسارا پیام آخرین عامل رحمت للعالمین، کیا بنی نو انسان کے نام آسمانوں سے اترنے والا یہ آخری پیغام ہے، اس کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، ختم ہو گیا، جبریل نہیں آئیں گے، جی اللہ سے اور پیغام نہیں آئے گا، یہی پیغام تھا، اسی سے ہم نے تعلق جوڑنا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کا کلیم یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا تذکرہ ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو یہ آپ کی جو داڑھی ہے اور میری داڑھی، اس کی داڑھی ذرا کم تھی جی اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرپور داڑھی تھی، گنی وہ کہا گھنی داڑھی تھی، سبحان اللہ وہ کہا کہ جی اس کا ذکر قرآن میں کہا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر باب مدینۃ العلم نے قرآن کی آیت پڑھی والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ اللہ کہا تم نے تو قرآن، یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ واہ، جو ہموار نرم زمین ہوتی ہے وہ اس پر جب پانی برستا ہے تو وہ سبزہ گھنا اگاتی ہے، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے اللہ اس پر جب بارش برستی ہے تو وہ اسی طرح کا سبزہ اگاتی ہے۔ کیا تیری کہنے، بنجر زمین ہے، میری زرخیز زمین ہے، سبحان تو اللہ دونوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ جی اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جب کیفیت طاری ہوئی، قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں، حضور قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، اچھا باقی صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن یہ جس ہستی کی بات ہم نے کی، یہ جب آئے تھے تو انہوں نے دیکھا نا کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگے جی وہ جو الفاظ، اور لکھنے لگے، جبکہ اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، بہت کم صحابہ ہوتے تھے کہ جنہیں لکھنا آتا تھا، جنہوں نے اوائل عمر میں لکھنا سیکھ لیا، ان کے اندر ایک یہ بھی تھے، تو بہت کم ایسے لوگ تھے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی مکمل ہو گئی، جبرائیل امی وحی دے کے جانے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، تو دیکھ کے حضور خوش ہوئے کہ ان کا یہ شوق، شغف، ان کا یہ تجسس اور یہ جذبہ، تو خوش ہوئے، اور دیکھ کے میرے آقا نے جو جملہ فرمایا نا، واہ واہ واہ، کیا بات تھی۔ آقا سبحان کریم اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے واہ واہ واہ، کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، پڑھاؤں، سکھاؤں، اور تم اسے یاد بھی کرو اور لکھو بھی۔ واہ 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 واہ، تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ ہائے ہائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کے کہا ہے۔ کیا کہنے، جب کہا نا تمہارا نام لے کے کہا ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرط جذبات میں آنسو بہہ نکلے ہیں، واہ واہ واہ، اور محبت سے اور اس خوشی سے رونے لگے ہیں کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ، آقا کیا کریم کہنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تمہارا نام نام لیا لیا۔ ناظرین محترم، کیسے عظیم صحابی رسول کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں کہ جنہیں سرکار دو عالم خود قرآن سنایا کرتے تھے، اور کریم آقا خود فرمایا کرتے تھے اے ابی بن کعب مجھے رب کا کلام سناؤ، تو عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ کو میں کیسے سناؤں؟ فرمایا مجھے غیر کی زبان سے رب کا کلام سننے میں لطف آتا ہے۔ اسی عظیم صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول، عظیم قاری قرآن کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن اور ان کا آپس میں جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ مفتی صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے، اور قرآن کی عظمت کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کائنات کی ہر چیز کا علم موجود ہے، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، تمام صحیفوں کا، پوری کائنات کے علوم رب کائنات نے قرآن میں اتارے ہیں، اور قرآن کے سارے علوم قلب مصطفیٰ پہ اتارے ہیں۔ قربان جاؤں، یہ وہ قرآن ہے جس کی بابت رب کائنات نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے ہر کتاب میں تغیر تبدل آ گیا، لیکن یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے اٹھایا ہوا ہے۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ابی بن کعب کا بڑا پیارا ذکر ہو رہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ، بس وہ دن تھا جی اور آج کا دن ہے۔ حضرت ابی بن کعب جڑ گئے واہ واہ واہ، ذات رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ جہاں جہاں میرے آقا کا تذکرہ ہوگا، امت کے اس قاری قرآن کا ذکر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر دربار رسالت سے ایسے ایسے تمغہ ہائے امتیاز سمیٹے ہیں، اللہ ایسے ایسے اعزازات پائے ہیں کہ زمانہ رش کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر اس قدر کھلی اجازت کسی کو نہ تھی۔ جب حکم ملا نا رب کی بارگاہ سے کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھاؤ، سبحان اللہ، قرآن سکھلاؤ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن عام دے دیا تھا کہ تم جب چاہو جس وقت چاہو میرے پاس آ سکتے ہو اور مجھ سے قرآن سیکھ سکتے ہو، علم سیکھ سکتے ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان تو اللہ۔ اس سے بڑا خوش بخت خوش نصیب کون ہوگا جس کو میرے نبی قرآن پڑھائیں، مفتی قرآن صاحب یہ سکھلائیں۔ جملہ جو آپ نے حدیث کا بیان کیا نا، یقین کریں میں ابھی اسی نشے میں ہوں کہ خود رب نے فرمایا کہ میرے حبیب میرے ابی بن کعب کو قرآن پڑھاؤ۔ اب دیکھیے نا، انہوں نے پوچھا جی میرا ہائے۔ نام لے کے کہا ہے، اللہ اکبر، تو فرمایا ہاں تمہارا نام آیا ہے۔ واہ واہ واہ، تو جن کا نام آسمانوں سے آیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ان کے لیے اس سے بڑی اور خوش بختی کی بات کیا ہوتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خوشی سے رونے لگے۔ جی اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کا کوئی آیت اترتی، سورت اترتی، تو فوراً طلب فرماتے، سناتے حضرت ابی بن کعب کو، لکھواتے۔ مدینہ میں ہجرت کے بعد پہلے کاتب وحی حضرت ابی بن کعب ٹھہرے، صحیح، پہلے کاتب وحی۔ اور ایک اور بات ذکر کر کے واپس اسی موضوع پہ آ جاتا ہوں، تو جب مواخات مدینہ قائم ہوئی تو اس مواخات مدینہ میں حضرت ابی بن کعب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عظیم صحابی کا بھائی بننے کا شرف ملا، وہ عشرہ مبشرہ میں ہم ان کا ذکر کر چکے، حضرت سعید بن زید جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی بنے۔ صحیح، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا منظر ہوتا ہوگا؟ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب میں اس بات کو لے کر اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے جبریل جب وحی لاتے تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منور پر، جب کلام اترتا، جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کا پیغام پہنچاتے تو حضور خود ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح، آقا کریم بھی حریص تھے اس بات پر، بے شک بے شک، اللہ کے کلام کو حفظ کرنے پر، واہ واہ واہ، محفوظ کرنے پر۔ اللہ کے کلام سے اتنی محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جلدی اس وقت آیا کریمہ نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک ہاں ہاں ہاں، لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ محبوب جلدی نہ کیجیے، ہائے ہائے ہائے، آپ تکلیف میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سبحان اللہ۔ اس لیے نازل نہیں قرآن ہوا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ بھی مفتی صاحب یہ محبت والوں کا ترجمہ ہے نا، لا تحرک بلسان تعجل بی۔ جی جی ہاں جی جی، آپ کیوں جنبش دیتے ہیں؟ ہاں، آپ اطمینان بعض رکھیے۔ نے اس کو اور انداز میں لیا۔ یہ تو ظاہر اللہ بات اکبر۔ ظاہر بات ہے، آنکھنے والی دیکھنے والی آنکھ کا اینگل مختلف ہوتا ہے، صحیح، کسی صحیح۔ کو کچھ نظر آتا ہے، کسی کو کچھ نظر آتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ ان علینا جمع بے شک بے و شک، قرآن، فرمایا اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن سکھلایا، جبریل کے ذریعے بھی، ڈائریکٹ بھی۔ صحیح، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو پڑھاتے تھے، حضرت ابی بن کعب کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جوڑ بھی کرواتے ہیں، سبحان اللہ سکھلاتے ہیں سبحان اللہ، کہ اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے، ادائیگی کیسے ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، یہ کام جو آقا کر رہے ہیں کتنا عظیم کام ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ہی، یہ جو مشن رسالت ہے اس کو اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو اس کا ایک حصہ یہ قرآن کی تلاوت سکھلانا۔ اب آج کے دور میں جو قاری قرآن، حافظ قرآن بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سکھلا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی آدمی ہے۔ ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اوورآل دینی حلقوں میں بھی، دوسرے حلقوں میں بھی، اگر گھر کے اندر کوئی ٹیوٹر رکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ، اور ایک قاری قرآن ہے اس کے ساتھ ہمارا اللہ اکبر، رویہ۔ اللہ اکبر، ایسے ہی، مدارس میں، مساجد میں ہم اس حافظ قرآن، قاری قرآن کو سمجھتے ہیں کہ یہ عام سا آدمی ہے، کم تر معاذ اللہ، اور جو دوسرا یہ مفتی صاحب ہیں، یہ عالم ہیں، یہ استاد ہیں۔ بھائی وہ بھی استاذ ہیں اور وہ خدمت سر انجام دے رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بلکہ مفتی صاحب یہ دیکھیں، خود کریم آقا نے ایک سند عطا کی، سند عطا فرمائی، اور سند یہ تھی کہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، میں اس ضمن، بات تو قاری قرآن کی ہو رہی ہے، میں ضمن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔
آج کل ہم نے تلاوت کلام الہی کو افتتاح کے لیے رکھ لیا ہے. چند بندے ہوتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر ساری رات نعت خوانی ہوتی ہے، یعنی تلاوت کے وقت کم لوگ ہوتے ہیں. ایک یہ بات. دوسری یہ بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا تو قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، تو کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی کسی کی اجازت درکار ہوتی ہے، جس طرح صوفیہ فرماتے ہیں؟ اب ایک دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ المیہ ہمارے معاشرے کا جی کہ ہم محض برکت کے لیے، تبرک کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوئی بھی محفل نعت ہو یا کچھ بھی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بس جی 2 منٹ میں تلاوت کریں اور صرف ایسے ہی؟ آغاز کرنا ہے. جی قرآن خود میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، اور قرآن سے بڑی حضور کی نعت کون ہوگی؟ کیا کہنے، سبحان اللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے اس قدر پیار فرمایا ہے، اور قرآن کے قاریوں سے اس قدر پیار فرمایا ہے. خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو اس قدر محبت سے پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں اس بات کو فرسٹ پریارٹی بنانا چاہیے کہ ہم صحیح. قرآن کو زیادہ سے زیادہ ترجیح رواج دیں. دیں، اور اسی طرح قرات کی محافل ہوں اور قراء کی اہمیت ہو، اور قرآن ہم پڑھیں. نعت شریف اصول برکت کے لیے ہے، نعت شریف اصول برکت کے لیے ہے، وہ آپ پڑھیں، لیکن قرآن کو آپ ثانوی حیثیت کبھی بھی نہ دیں. صحیح. یہ نہ ہو کہ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کو بطور وظیفہ جی یا اس کی کسی آیت کو کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے پرسپیکٹو میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. آپ اگر کوئی بھی اس کا اسپیشل وظیفہ یا کورس ہے، ظاہر ہے کسی مربی، صحیح. کسی معلم، کسی ہادی کی اجازت اور اس کی نگرانی کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. لیکن اوورآل قرآن کی تلاوت کو، پورے قرآن کو آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں. پورے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کو سکھانا چاہتے ہیں، تو اس پر کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو صحیح. خود اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دے دی اور ہم سے تقاضا کیا، ہم سے مطالبہ کیا ہے واہ واہ. کہ اس قرآن کو حرز جاں بناؤ، وظیفہ زباں بناؤ. اس قرآن کو اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ قرآن تمہارے رگو پہ کے اندر اتر جائے. واہ واہ. قرآن سے اتنا پیار کرو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن دارمی کے اندر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پڑھنے والوں کے تو بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں. ایک حدیث شریف ہے، من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ کانت لہ نورا. واہ واہ. فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت سن لی، یہ روز محشر اس کے لیے نور بن جائے گی. کیا کہنے. وہ نور اس کے آگے سبحان پیچھے دائیں بائیں چلے گا. تو پھر وہاں لوگ کہیں گے کہ نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہرو، تمہارے نور سے ہم بھی کوئی اقتباس لے لیں، ہم جی بھی ایک شعلہ لے لیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مصطفیٰ سے پڑھا، واہ واہ. خود حضور سے پڑھا، حضور سے سیکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھاتے، اور اس قدر پھر انہیں شغف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب سوالات بے تکلفانہ انداز میں پوچھتے. ایک دفعہ پوچھا آپ نے کہ ابی بتاؤ تمہاری نظر میں قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک عرض کیا، جی آیت الکرسی، آیت الکرسی. سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا، یہ علم تمہیں مسرور کرے، مسرور رکھے، مبارک ہو تمہیں، بہت اہم جواب تم نے دیا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مان تھا، اتنا ناز تھا. ایک دفعہ نماز پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور نماز کے اندر حضور کے پیچھے حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، دیگر اصحاب رسول بھی ہیں. حضور نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت بھول گئے. اب اس میں بھی دیکھ لیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، جو مقصود کائنات، وہ خود امامت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر آپ بھول گئے. واہ واہ واہ. یہ کس کے لیے تھا؟ تعلیم امت کے لیے، امت کی آسانی، آسانی کے لیے تھا. آج اگر کوئی امام مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا بھول جائے تو کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ میری کیا حیثیت ہے اور اوقات کیا ہے. قرآن کی نماز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسیان ہو سکتا ہے. یہ ساری باتیں تعلیم امت کے لیے تھی، ہمارے لیے اس کے اندر نمونہ اور پیغام تھا. حضور بھول گئے. نماز کی تکمیل جب ہو گئی نا، تو تکمیل کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ آج نماز میں کیا معاملہ ہوا؟ تو سب خاموش رہے. جی ٹھیک ہوئی نماز، کوئی مسئلہ نہیں. تو حضرت ابی بن کعب کی طرف دیکھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ابی تم بتاؤ. تو عرض کیا جی وہ آپ قرآن کی فلاں آیت آپ نے نہیں پڑھی،
کیا وہ منسوخ ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ منسوخ ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ یہ آپ ادب دیکھیں، واہ واہ انداز واہ، دیکھیں. کیا بات. تو انہوں نے وہاں سن لیا لیکن خاموش رہے. آپ جب پوچھا تو عرض کیا جی کیا وہ منسوخ ہو گئی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، منسوخ نہیں ہوئی، میں بھول گیا تھا اور یہ تم سے ہی توقع تھی ابئی کہ تم ہی یہ بتاؤ گے کیا کہنے، کہ سبحان کون اللہ. سی آیت مجھ سے رہ گئی ہے. ناظرین کرام، قرآن اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے. قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، جب پڑھتا ہے ایک ایک لفظ پہ رب کائنات نیکی عطا فرماتا ہے، اور اس کو صرف سننے پر رب کی رحمتیں عطا ہوتی ہیں. اور قرآن کی نص گواہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تم توجہ سے اپنی سماعتوں کو قرات قرآن پر مرکوز کر دو تو رب کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جائیں گی. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. اللہم صلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عظیم قاری قرآن، ان کا حسین ذکر جاری ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد مدینہ پاک کی گلیوں میں اب نکلے کسی کام کے لیے، اور ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنا اور کریم آقا کے قدم رک گئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سماعت کو قرات قرآن پر مرکوز کر دیا. وہ صحابی رسول اپنی موج سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور پڑھتے ہی جا رہے تھے. وہ ساری رات پڑھتے رہے. میرے آقا ساری رات اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے رب کا قرآن سنتے رہے. ادھر بلال حبشی نے اذان کے کلمات دہرائے اور اس نے بھی قرآن بند کیا، اور میرے آقا مسجد میں تشریف لے گئے. اور جب نماز ادا کی گئی تو وہ صحابی رسول جن کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے انہیں سینے سے لگا لیا. تو عرض کی یا رسول اتنا کرم، یہ کرم کیسا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ابی بن کعب، رات کو تو نے قرآن پڑھا، اپنے نبی کو بھی راضی کر دیا ہے، اپنے رب کو بھی راضی کر دیا ہے. مفتی صاحب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم صحابی رسول. میں چاہوں گا ان کی عظمت کے ساتھ ساتھ قرات قرآن پہ جو رب کائنات اجر عطا فرماتا ہے، اس حوالے سے بھی کوئی بات ضرور فرمائے. جی بے شک، ان کے اس پہلو کے تذکرہ کرنے کا مدعا اور مقصود ہی یہ ہے. جی، وہ تو قرآن سے پیار کر گئے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر گئے، قرآن کو اپنی پہچان بنا گئے. جی، اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے ان کی سیرت سے، ان کے اس کردار سے، ان کے اس اسوہ سے اپنی زندگیوں میں کس طرح نور حاصل کرنا ہے، کس طرح فیض حاصل کرنا ہے. سبحان اللہ. تو قرآن ہم بھی پڑھیں. قرآن کی تلاوت کا الگ ثواب ہے، تفہیم کا الگ ثواب ہے. جی، یعنی بلکہ یہ واحد کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ. جس کو چھونا بھی ثواب ہے وضو کی حالت میں، جس کو چھونا بھی ثواب، جس کو دیکھنا بھی ثواب، جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اور جس کو سمجھنا تو بہت بڑا ثواب، اور سمجھ کے عمل کرنا یہ تو اس کے نزول کا اصل مدعا ہے. اب اس کو پڑھنے کا ثواب بے شمار روایات اور احادیث قرآن کے فضائل کے اندر موجود ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا قول الف لام میم حرف واحد بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، جی، ایک حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اور پھر یہاں دریائے رحمت کس طرح جوش میں آتا ہے. فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرمایا الف الگ حرف ہے، واہ واہ واہ، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. سبحان اللہ. تو جو صرف الف لام میم پڑھے، میرے آقا نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں. اللہ. اور پھر اسی رحمت کا سہارا لے کر علماء نے پتہ کیا کہا، یہاں کہا جی آگے چلیے، 3 بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا الف میں پھر 3 حرف ہیں، واہ واہ، الف لام اور فا. صحیح. لام میں پھر 3 حرف ہے، لام الف اور میم. واہ واہ، میم میں پھر 3 حرف ہے، میم یا اور میم. تو یہ بن گئے 9. 9 بن گئے. تو جس نے صرف الف لام میم پڑھا، فرمایا اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. تو جو قرآن کو الحمد کی الف سے شروع کرے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھے اور سینے میں محفوظ کر لے. جی،
حضرت ابی بن کعب بھی حافظ قرآن تھے، واہ واہ واہ، قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن، حافظ قرآن بھی تھے، کاتب قرآن بھی تھے، کیا کہنا، کاتب وحی بھی تھے۔ سبحان اللہ، تو جو حفظ کر لیتا ہے انعام کیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح میں حدیث ہے، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به البس تاجا من نور ضوءه احسن من ضوء الشمس ويكسى والديه حلتان لا يقوم بهما الدنيا کیا کہنا، وهما يقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن سبحان اور اللہ، کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن پڑھے اور پھر قرآن کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، البس تاجا من نور، اس کے سر پر نورانی، حافظ قرآن کے سر پر۔ واہ واہ، ہمارے ہاں وہ زیادہ مشہور یہ ہے کہ البس والداہ تاجا من نور، وہ دوسری روایت ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ اس کے سر پر، حافظ قرآن کے سر پر ایسا نورانی تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی چمک دمک بھی ماند پڑ رہی ہوگی۔ واہ واہ، اور اس روایت میں الفاظ ہیں وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، جی، اس کے ماں باپ کو روز معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ دو حلے، دو جبے، چوغے جی، پہنائے گا، واہ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ یہ پوری کائنات بھی ان کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، وہ کہیں گے بیما کوسینا ہاذا، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ عزت، یہ عظمت، یہ پروٹوکول ہمیں کیوں ملا؟ واہ واہ واہ، تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تمہارے بچے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ واہ واہ، اور وہ بریک میں جو آپ حدیث شریف جس کا حوالہ دے رہے تھے وہ بھی میں سنا دیتا ہوں مثلا، بسم اللہ، بسم اللہ، آپ وہ مستدرک میں ہے، من قرأ القرآن واستظہرہ جی، وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اللہ اکبر، میرے اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو محفوظ کیا، اس کے حلال کو حرام جانا، حرام کی، یہ ہے تلاوت قرآن، یہ ہے تعلق بالقرآن، شغف قرآن، قرات قرآن کے انعامات۔ فرمایا اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اللہ اسے تو جنت دے گا ہی دے گا، جی، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ اللہ، کلہم قد وجبت لہ النار، اس کے اہل بیت میں سے، اس کے اہل خانہ میں سے، اس کے تعلق داروں میں سے، یاروں میں سے، رشتہ داروں میں سے 10 ایسے بندے جن کے نام جہنم لکھی جا چکی ہوگی، اللہ اس کی شفاعت سے ان کی جہنم کو جنت میں تبدیل فرما دے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، یہ سبحان اللہ، قرات قرآن، اور پھر قرآن کو سمجھنا۔ جی، قرآن صرف پڑھنا نہیں، ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف قرآن کو حفظ کیا، قرآن کے قاری ستھرے بن گئے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ قرآن کے اندر پیغام کیا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ وہ صاحب لسان ہے، تو قرآن تو پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ اب اس پر ایک دوسری حدیث شریف مجھے یاد آ گئی ابھی، بسم اللہ، ابن ماجہ شریف کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے آقا نے فرمایا، اور میں نے مختلف مواقع پر یہ بیان کیا اور بیان کرتا ہوں میں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آقا نے فرمایا یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی 100 رکعہ ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به ولم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعہ۔ فرمایا ابو ذر، وہ چونکہ نوافل پڑھتے رہتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے فرمایا ابو ذر اگر تو صبح اٹھے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہاں سیکھنے سے مراد، چونکہ اگلی حدیث کا جو مضمون ہے سیاق بتا رہا ہے کہ یہاں سیکھنے سے مراد اس کا مطلب جاننا، اللہ کی مرضی جاننا، منشا جاننا، پیغام کیا ہے جی، یہ جاننا۔ فرمایا اگر ایک آیت سیکھ لے یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ، فرمایا اگر دین کا ایک پورا چیپٹر، ایک باب سیکھ لیا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، فرمایا یہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اب ہمارے جو لوگ جن کو تھوڑا سا ٹائم ملے، سپیس ملے، جن مواقع پر، جن راتوں میں، جن دنوں میں، جن مہینوں میں وہ مسجد میں یا دین کی طرف رجوع کرتے بھی ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں آ کے نوافل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جی، تو ان کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ کو دین کے بارے میں جو مبادیات ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، جو ضروریات ہیں دین کی، ان کا اگر نہیں پتا آپ کو، صحیح، تو آپ ادھر ٹائم لگانے کی بجائے ادھر ٹائم صرف کریں۔ یہ عبادت اس سے کہیں زیادہ مقبول عبادت ہے، اللہ کہیں اکبر، زیادہ درجہ کی حامل عبادت ہے۔ واہ واہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ کہا تھا نا کہ حضور نے پوچھا حضرت ابی بن کعب سے کہ آپ بتائیے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ واہ واہ، یہاں حضور نے فرمایا ابی تمہیں میں بتاؤں نا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت، ایسی سورت جو نہ تورات میں نازل ہوئی ہو، نہ زبور میں نازل ہوئی ہو، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہو، نہ اس جیسی سورت خود قرآن میں نازل ہوئی، میں ایسی سورت نہ بتاؤں؟ جی تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ضرور بتائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امتحان بھی لینا تھا کہ کتنا شوق ہے، کتنا شغف ہے، تو کہا کہ میں ضرور بتاتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے جب انہوں نے بار بار کہا نا کہ جی بتائیے، تو حضور نے فرمایا بھائی مجھے یقین ہے کہ اس دروازے سے نکلنے سے پہلے وہ تم مجھ سے پوچھ لو گے اور میں تمہیں بتا دوں گا۔ اچھا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول رہے، مصروف رہے، اسی طرح دروازے کی طرف بڑھتے گئے اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا۔ کتنی ایمان افروز بات ہے کہ حضور نے میرا ہاتھ یوں پکڑا ہوا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور دروازے کی طرف جا رہے تھے تو مجھے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دروازے سے نکل جائے اور وہ بات رہ جائے، تو میں ذرا قدم پیچھے کھینچ رہا تھا کہ دروازے کے اندر ہی اندر مجھے آقا یہ بات بتا دیں کہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے جب دیکھا نا، شوق دیکھا، جب یہ طلب علم کی دیکھی تو حضور رک گئے اور روک کے فرمایا ابی یہ نماز میں کس طرح شروع کرتے ہو نماز؟ کہا جی ثنا اور ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ پڑھی نا۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ سورت جس سورت جیسی نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، وہ یہی سورت سورہ فاتحہ ہے جس کی مثل پوری آسمانی کتابوں میں کوئی اور سورت نازل نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل تھا، اور بس آخری پیغام یہی ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے پیار کرتا ہے، اس کا پیغام خود رب کائنات عطا فرماتے ہیں، پھر اس کا نام رب کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے کا مقام اتنا بلند ہے کہ کل قیامت کے روز بھی رب کائنات فرمائیں گے اے قاری قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔